ذہن بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کر دیا ہے, اسے عقل و شعور دیا ہے, بصیرت دی ہے, اس عالم کے تصویر کو بھی اپنی خاص نگاہ سے دیکھتی ہے. خواتین کے شعور, ادراک اور بصیرت, اور انہوں نے جو لکھا ہے اس ہستی اور کائنات کے بارے میں, تو اس کو ایک طرف الگ کر دیا جائے تو ناقص ہے. باقی سب لکھا ہوا ناقص ہے. خاتون خود ایک کتاب ہے, ایک سر ایسی آپ کو لگتا ہے کتاب. ہمارے معاشرے میں خواتین کو مزید خود مختار اور محفوظ بنانے کے لیے ایک مزید قانون سازی کی ضرورت ہے؟ پاکستان میں تو اس وقت کوئی بھی خود مختار نہیں ہے. ہمارا ملک خود مختار نہیں ہے, ڈکٹیٹ ہوتا ہے. پاکستان کے کون پاکستان میں خود مختار ہے؟ سب کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. یہ رسپانسبل ہے پاکستان کے اندر. ہماری عدلیہ مقبوضہ ہو چکی ہے, اپنے استقبال کھو بیٹھی ہے. ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے, آپ دیکھیں کس طرح سے لوگ ہینڈل کرتی ہے, پولیس کس طرح سے مارتی ہے. پاکستان کے اندر تو قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے, رائٹس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دعا کریں ہمارے ملک میں اگر آئین کی حکمرانی ہو, رول آف لا ہو, تو ہمارے ملک میں سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا خاتم ہے, اور ان کی گورنمنٹ میں, ان کی حکومت میں پی ٹی آئی کی خواتین کی چادر چار دیواری کا مال کی گئی, خواتین نے اپنے دوپٹے پولیس کے پاؤں پر پھینکے, یہ سب کچھ ہے, لیکن اب تک کوئی کارروائی نہیں دیکھی خواتین کے بارے. دیکھیں وہ پی ٹی اے کی خواتین نہیں ہے, اس وطن کی بیٹیاں ہیں. آپ ڈسکرمنیشن نہ کریں کہ فلاں پارٹی کی نہیں, ہمارے وطن کی بیٹیاں ہیں. مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں, پاکستان کی بیٹیاں ہیں. وہ لہذا جو ظلم کیا ہے انہوں نے, دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی اس وقت جو بیماری ہے وہ منافقت اور نفاق ہے. کہنا کچھ اور کرنا کچھ. جب آپ کے قول اور فعل میں کنٹراڈکشن ہوتا ہے, تضاد ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے آپ منافقت کر رہے ہیں. آپ پاکستان کے عوام آپ اتنے باشعور اور آگاہ اور بصیرت جو کہ انہیں دھوکہ دینا ناممکن ہے. نہ بچے کو دھوکہ نہیں آپ کو دے سکتا. چہرے صد کے پڑھے لکھے بڑے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو لہٰذا یہ ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں کاش ان میں سے 2% پر بھی عمل کرتے تو پاکستان میں صورتحال بہتر ہوتی. اس وقت پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں, سول رائٹس ہیں, ان پر پامال کیا گیا ان کو. اور پاکستان کے اندر اس وقت قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. قانون پاؤں تلے روندا جا رہا ہے. اس لیے میرے خیال میں ان حکمرانوں کو چاہیے کہ جو فارم 47 کے حکمران ہیں, عوام کا حق عوام کو لوٹائیں, اور عوام اگر انہیں نہیں چاہتے ان پر حکومت کریں تو انہیں نہیں آنا چاہیے. پاکستان کا آئین بھی ہے. لہٰذا یہ کچھ بھی ہے, اس ظلم کا راستہ جو عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ اس کو روکیں. نہ یہ کہ تقریریں کریں اس کے بعد کہ ہم نے خواتین کو بڑے حقوق دے دیے ہیں. خواتین کے حق جو ہے اس کو اللہ نے دیا ہے, قرآن نے دیا ہے, رسول نے دیا ہے, اسلام نے دیا ہے, دین نے دیا ہے, اور انسانی سماج اور معاشرے عرف نے دیا ہوا ہے. جو ان کو ایک آنکھ نہیں پاتا. یہاں پر فنڈامنٹل رائٹ کس کے ہیں, حقوق کس کے ہیں؟ حکمران طبقے کے ہیں. ان کے گھر ان کے بچوں کے جو حقوق ہے, عوام کے جو حقوق نہیں ہے, لہٰذا یہ منافقتیں ہیں اور عوام جانتے ہیں. خواتین کا ووٹ کرنے کا جو تحفظات ہیں, کیا وہ دور پاکستان تحریک انصاف کر دے گی جو عمران خان تک پہنچائے گئے ہیں؟ دوسرا انہوں نے کہا ہے تحفظات علی امین گنڈا پور سے بھی ہیں, تو کیا سمجھتے یہ تحفظات پاکستان تحریک انصاف دور کرے گی؟ دیکھیں اس میں بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں, حکومتی پارٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں, باقی بھی لوگ لگے ہوئے ہیں تاکہ یہ اتحاد جو ہے یہ ٹوٹ جائے اور یہ نہ رہے. لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو اور عوام کو اس چیز کا جو ہے تو کانفیڈنس دیتے ہیں کہ جی انشاءاللہ یہ اتحاد کامیاب ہوگا اور یہ جو تحریک ہے یہ بھی کامیاب ہوگا. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے سینئر صحافی نے خبر دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کو ایسا ٹریپ کر کے مارنا چاہتے ہیں کہ یہ یاد کریں گے جو آپ لوگوں نے ان سے بدلے لیے ہوئے, وہ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ تو ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا, جو انہوں نے کیا شاید وہ زیادہ ہے. تو میرے خیال سے اگر وہ کسی کو کچھ بدلہ لینا چاہتے ہیں, کسی کو سبق دلانا چاہتے ہیں, تو وہ یہ باقی پارٹیاں ہیں, اور ہم تو مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اس طرح وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا یہ جو اتحاد ہے یہ کامیاب ہوگا. نون لیگ کہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ نواز شریف کی ایک ملاقات کی مار ہیں بس. تو نون لیگ اتنے عرصے سے کیا کر رہی ہے پھر, اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ جی ان کو ان کی ان ملاقاتوں سے, میرے خیال سے مولانا صاحب جو ہیں تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ اور اس تحریک کے ساتھ. اور یہ صرف پی ٹی آئی کی تحریک نہیں ہے, یہ اپوزیشن کی ایک تحریک بنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ میں یہ کہتا ہوں کہ جی جتنی بھی یہ کوششیں کریں, لیکن ہماری قوم کو یہ انشاءاللہ پوری تسلی ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے انشاءاللہ اس میں, اور یہ اس حکومت کو ناکامی ہوگی. عید کے بعد لانگ مارچ ہوگا, دھرنا ہوگا, یا جسٹ ایک ریلی ہوگی؟ یہ باقی ڈیٹیل جو ہے تو وہ باقی اس ٹائم پہ جب تحریک خود اناؤنس کرے گی کہ کیا ہوگا.